کراچی پولیس کے کریکٹر سنتے آئے ہیں تو اسی طرح سے ایک کریکٹر جو ہے فدا حسین جامری ہے. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا رول ہے یہ کہ جو بھی کورس افسر جو ہے وہ اس کورس کے لیے منتخب ہوتا ہے تو اس افسر کے خلاف کوئی کمپلین، ایون کمپلین ایف آئی آر تو دور کی بات، ایون کمپلین بھی فائل نہیں ہونی چاہیے تھی. تو ان کا کو نام اسٹاپ لسٹ میں بھی ہے. یہ مطلب وہ جو میگا کرپشن اور کسٹمر اسمگلنگ اسکینڈل ہے چھالیا کا، بالکل اس میں یہ باقاعدہ نامینیٹ ملزم ہے. وہ جس حکومت کے ختم ہونے کے بعد یا اس سے ایک دن پہلے جس طرح وہ پاکستان سے باہر جرمنی کہا جاتا ہے کہ جرمنی چلے گئے تھے، تو وہ حکومت تو واپس آ گئی ہے، وہی وزیر اعلیٰ آ گئے. جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ ہیں سید مراد علی شاہ، وہ اور فدا حسین جانوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں، آپس میں اسکول کی تعلیم جو ہے دونوں نے ساتھ حاصل کی ہے، تو اس وجہ سے ان کی قربت بہت زیادہ ہے. وہ ایک ایس ایس پی کے پاس جس کے پاس ڈسٹرکٹ ہے، پورا ڈسٹرکٹ ہے، یعنی ایس ایس پی سے ایک آپریشنل پوسٹ ہے، تو وہ پورے ایک سال کے دوران کبھی سجاول جاتے ہی نہیں، باقاعدہ رپورٹ کا حصہ ہے. اور کیا کہا گیا ہے کہ ہیڈ مورر جو ہے وہ پورا ایس پی سجاول، یعنی وہ ہیڈ مورر یہ وہی ہے، ایس آئی واجد جو ہے وہ پورا جو ہے چلاتے رہے، پورا ڈسٹرکٹ چلا رہے، پورا ڈسٹرکٹ زبردست. بڑا ایس ایس پی کیماڑی کے جو پیسے جاتے تھے تو وہ ایک ہفتے کی رقم جو ہے اتنے میں تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے ایس ایس پی کیماڑی کی بیٹ ہوتی تھی. السلام علیکم ناظرین، آپ کا ہوسٹ عادل جواد اور میرے ساتھ ہے سینئر صحافی نادر خان. آج میں آپ کو ہم ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کراچی پولیس اور سندھ پولیس کے ایک بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں، جو کہ ایس ایس پی لیول کے افسر ہیں، جو کہ سندھ پولیس میں ڈی ایس پی بھرتے ہوئے تھے اور اس کے بعد سے وہ اب ایس ایس پی کے عہدے پر تعینات ہے. اور وہ گزشتہ 3-4 سالوں میں پیپلز پارٹی کی جو سابقہ حکومت پچھلے دور میں اور اب تو پیپلز پارٹی کے وہی وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ صاحب دوبارہ سے وزیر اعلیٰ منتخب ہو چکے ہیں. ان کے پچھلے دور حکومت میں یہ افسر جو ہے اس کے لیے ایک بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہے کہ جن کے لیے ایک ضلع الگ سے کریٹ کیا گیا، پولیس کا ایک الگ ڈسٹرکٹ کریٹ کیا گیا ہے ان کو ایس ایس پی لگانے کے لیے. اور وہ ضلع اس طرح سے کریٹ کیا گیا کہ کراچی میں بلوچستان کے ذریعے لینڈ روٹس کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ اور سمندری راستے کے ذریعے سمندر کے ذریعے ہونے والی اسمگلنگ کے جو سارے روٹس تھے وہ اس ایک ضلع میں یکجا کیے گئے. یعنی اس سے پہلے کماڑی، ماری پور اور یہ جو تھانے تھے کراچی کے ڈاکس تھانہ تھا، یہ وہ تھانے تھے جو کہ ساؤتھ ڈسٹرکٹ میں آتے تھے اور ساؤتھ ایس ایس پی ساؤتھ کے انڈر میں آتے تھے. اور یہاں یہ وہ علاقے ہیں جو کہ کراچی میں سمندر کے ذریعے کی جانے والی اسمگلنگ، جس میں کنٹرابینڈ آئٹمس بھی شامل، کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہیں، جس میں شراب بھی شامل ہے، جس میں اور بہت سارے آئٹمس شامل ہیں، جس میں ایرانی ڈیزل اور دیگر اشیاء شامل ہیں. اور دوسرا کراچی ویسٹ کے جو تھانے تھے، جو موجکو، سائٹ بی، سائٹ اے، یہ وہ تھانے تھے جہاں جن کی جوریڈکشن کے ذریعے بلوچستان سے جو ہب کے ذریعے کراچی میں اسمگلنگ کی جاتی ہے، جس میں سب سے زیادہ ایرانی ڈیزل ہے، چھالیا ہے، کھانے پینے کی اشیاء ہے، ایران سے اسمگل ہونے والی اشیاء ہے، فوڈنی تیل ہے، بہت سارے ایسے آئٹمز ہیں جو کیے جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے یہ اتنے پاورفل یا اتنے طاقتور افسر ہیں کہ ان کے لیے ان کا نام ہے فدا جامری، جو ایس ایس پی کیماڑی تعینات رہے. اور انٹرسٹنگلی جیسے ہی گزشتہ دور حکومت ختم ہوا لاسٹ جولائی میں غالباً، اور جیسے ہی ختم ہوا گزشتہ دور حکومت، اس وقت یہ اس کے فوراً بعد یہ بیرون ملک چلے گئے. اور ان کا نام، حالانکہ ان کا نام ایف آئی اے کی ایک مقدمے میں نامزد بھی ہے. تو فدا جامری صاحب کے بارے میں ذرا بتائیں کہ اتنا انٹرسٹنگ اور اتنے پاورفل کیسے ہو گئے، اتنے طاقتور افسر کیسے بن گئے یہ؟ جی بہت شکریہ عادل صاحب. ہم اپنے ناظرین کو بس یہ ایک کریکٹر ہے، کیونکہ آپ راؤ انوار اور ہمیں دیگر کریکٹر بھی ہم نے تو کراچی پولیس کے کریکٹر سنتے آئے ہیں، تو اسی طرح سے ایک کریکٹر جو ہے فدا حسین جامری ہے، جو ایس ایس پی ویسٹ لاسٹ ٹائم جو ہے وہ ایس ایس پی کیماڑی ایس ایس پی کیماڑی پہلے ایس ایس پی ویسٹ بھی رہے، ایس ایس پی ویسٹ اور ایس ایس پی کیماڑی کے عہدے پہ تعینات رہے. تو لیکن ابھی وہ ملک سے باہر ہے فی الحال. لیکن بہرحال وہ 26 مارچ 2024 سے پہلے ان کا امکان ہے کہ وہ پاکستان واپس آ جائیں گے، کیونکہ 26 مارچ 2024 سے گریڈ 19 میں جو ہے وہ 35 کامن کا جو ہے وہ کورس ہے، جو کراچی، لاہور، اسلام آباد میں ہے. اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی طرف سے یعنی کہ وہ کورس ان کو کرنا ہے، اور وہ میرے خیال میں جولائی تک وہ رہے. ان کا نام اس میں 33ویں نمبر پہ اس فہرست میں نام ہے. تو اب کوسچنز بہت سارے ہیں اس میں کہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو یہ دیکھنا ہے
کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کا رول ہے یہ کہ جو بھی کورس افسر جو ہے وہ اس کورس کے لیے منتخب ہوتا ہے تو اس کو افسر کے خلاف کوئی کمپلین، ایون کمپلین، ایف آئی آر تو دور کی بات، ایون کمپلین بھی فائل نہیں ہونی چاہیے جب اس کورس میں اس کا نام آنا چاہیے. تو ان کا کو نام اسٹاپ لسٹ میں بھی ہے. یہ مطلب وہ جو میگا کرپشن اور کسٹم اسمگلنگ اسکینڈل ہے چھالیا کا، بالکل اس میں یہ باقاعدہ نامینیٹ ملزم ہے. ایف آئی اے اینٹی منی لانڈرنگ سیل کی انکوائری میں ان کا نام شامل ہے، اسٹاپ لسٹ میں ان کا نام شامل ہے، اور اس 51 ملزمان میں نام شامل ہے جو 164 عمران نورانی کا جو ایک بیان قلم بند ہو چکا ہے کورٹ میں کسٹم میگا کرپشن اسکینڈل میں. تو وہ اب یہ چارج شیٹ کیا، یعنی باقاعدہ چارج شیٹ کیا، باقاعدہ چارج شیٹ ہے. تو اب وہ کیسے پاکستان آتے ہیں اور کیسے اس سے اپنے آپ کو نکالتے ہیں، اور 26 مارچ 2024 کو جو کورس، لیکن وہ جس حکومت کے ختم ہونے کے بعد یا اس سے ایک دن پہلے جس طرح وہ پاکستان سے باہر جرمنی کہا جاتا ہے کہ جرمنی چلے گئے تھے، تو وہ حکومت تو واپس آ گئی ہے، وہی وزیر اعلیٰ آ گئے. بہرحال یہ تو کیونکہ معاملہ یہ ہے کہ ان کے والد صاحب جو ہے وہ اسلحہ لائسنس برانچ میں سیکشن افسر کے طور پر تعینات تھے، اور جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے، جب ان کے والد صاحب عبداللہ شاہ صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے تو یہ ان کے بہت قریبی، ان کے والد بھی ہوتے. تو جو موجودہ وزیر اعلیٰ سندھ ہے سید مراد علی شاہ، وہ اور فدا حسین جانوری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کلاس فیلو بھی رہے ہیں آپس میں، اسکول کی تعلیم جو ہے دونوں نے ساتھ حاصل کی ہے. تو اس وجہ سے ان کی قربت بہت زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ کراچی پولیس میں ان کو ایک الگ حیثیت سے جو ہے وہ ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور اس کی 2-3 وجوہات آپ کو بس ہم اپنے ناظرین کو تھوڑی بہت ان کی تھوڑی ماضی کا تو پھر بتا دیں کہ جب 2007 میں بے نظیر بھٹو 18 اکتوبر 2007 کو ایک طویل عرصے بعد جب جلا وطنی کاٹ کے پاکستان واپس آئی تھی، تو شارع فیصل پہ ایک بہت 18 اکتوبر ایک بم بلاسٹ، اور کارساز کے مقام پہ جو ہے وہ ایک بم بلاسٹ ہوا تھا جس میں 150 یا 200 کے قریب جو ہے لوگ جاں بحق ہوئے تھے. تو اس دوران میں اس روٹ پر سول لائن سی ٹی ڈی کو جو ہے وہ سیکورٹی تھی کہ بے نظیر بھٹو کو جب بھی کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو تو آپ نکال کے نکلے. تو اس وقت جو گاڑی جو ڈرائیو ہوئی تھی، اور اس گاڑی کے اندر خود فدا حسین جانوری بھی موجود تھے جو بے نظیر بھٹو کو ریسکیو کیا تھا اور بلاول ہاؤس پہنچایا تھا. تو اس کے بعد خیر اس وقت وہ ڈی ایس پی تھے، پھر وہ ایس پی کے عہدے پہ تعینات ہوئے، اور ایس پی سائٹ 2013 میں وہ تعینات ہوئے تھے. تو اس وقت اس کیس میں کیا ہے اے ایس آئی واجد جو اس میں یہ وہ میگا کرپشن یا میگا اسکینڈل ہے، وہ اس وقت بھی نامینیٹ، اس وقت جو 2013 میں جو سائٹ واجد ان کا نام اے ایس آئی واجد ہے، لیکن سائٹ بھی تھانے میں وہ ہیڈ مورر کی حیثیت سے تعینات تھے. اور جب سائٹ اس وقت جو ہے جب یہ ایس پی سائٹ لگے تو ایس پی یہ سائٹ بھی تھانے کے ہیڈ مورر جو ہے خصوصی طور پہ ان کی بہت قریب ہوئے، اور ان کو اسمگلنگ کا تمام طریقے کا سمجھایا کہ ہب ریور روڈ سے کیسے اسمگلنگ کا نیٹ ورک پتہ لگا کہ وہ کیسے پتہ لگا کہ اس کا میکانزم سمجھا. تو وہ 1 سال 1.5 سال اس وقت وہ پوسٹ رہے تھے، اس کے کچھ عرصے بعد پھر ان کو ہٹا دیا گیا تھا عہدے سے. لیکن پھر اے ڈی خواجہ جو ہے جب آئی جی سندھ آئے تھے لگے تھے تو ان کو جو ہے اٹھا کے ایس پی سجاول تعینات کیا گیا تھا. تو جب وہ ایس پی سجاول 1 برس تک تعینات رہے ہیں، لیکن اس میں حیرت انگیز ہوا کہ خود اے ڈی خواجہ صاحب نے ان کے خلاف ایک انکوائری کنڈکٹ کی کہ آپ سجاول جاتے نہیں ہیں اور کراچی میں رہتے ہیں، کیونکہ ان کے موبائل نیٹ ورک تھے، ان کا جو موبائل جو ڈیٹا کی لوکیشن تو رپورٹ باقاعدہ جب اے ڈی خواجہ تک پہنچی تو یہ معلوم ہوا کہ جو ان کا جو ہیڈ مورر ہے وہ پورا ایک سجاول ایک ایس ایس پی کے پاس جس کے پاس ڈسٹرکٹ ہے، پورا ڈسٹرکٹ ہے، یعنی ایس ایس پی سے ایک آپریشنل پوسٹ ہے، تو وہ پورے 1 سال کے دوران کبھی سجاول جاتے ہی نہیں، باقاعدہ رپورٹ کا حصہ ہے یہ. اور کیا کہا گیا ہے کہ ہیڈ مورر جو ہے وہ پورا ایس پی سجاول، یعنی وہ ہیڈ مورر یہ وہی اے ایس آئی واجد جو ہے وہ پورا جو ہے چلاتے رہے، پورا ڈسٹرکٹ چلا رہے، پورا ڈسٹرکٹ بڑا زبردست. تو پھر اس کے بعد جو ہے نا ان کے بعد جب کوشچن ہوئے تو پھر اس کے بعد ان کو ہٹا دیا گیا. ایس پی سجاول تھے، پھر ان کی پوسٹنگ نہیں ہو رہی تھی، پھر ان کو کافی تگ و دو کرنے کے بعد پھر ایس پی اے بی سی سی یہ تعینات ہوئے. جب اینٹی وائلنٹ کرائم سیل تعینات ہوئے تو اس دوران ان کو لگنا جو ہے ان کی نظر جو تھی وہ ایس پی ویسٹ پہ تھی. تو اس وقت جو ہے ایس پی ویسٹ جو ہے وہ شوکت علی کٹیان صاحب تھے جو موجودہ ایس پی ریلوے جو ہے اس وقت پوسٹنگ پر ہے. تو جب وہ تھے تعینات تو انہوں نے اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کی ٹیم نے ایک چھالیا فیکٹری پر جو جاوید نامی ایک شخص کی تھی اس کی چھالیا فیکٹری پر کارروائی کی. اور اس کارروائی میں جب اس سے انٹروگیشن ہوئی تو اس میں وحید دبنگ کا ایک نام آیا. وحید دبنگ ایک ایکیوز ہے اور اس کو ایف آئی آر میں نامینیٹ کیا گیا.
اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ جنریٹ کی گئی کہ شوکت کٹیان جو ہے وہ وحید دبنگ کے ذریعے تمام اسمگلنگ روٹ کا پیسہ جو ہے وہ ان تک پہنچتا ہے. پھر یہ اعلیٰ حکام تک یہ رپورٹ پہنچائی گئی اور شوکت کٹیان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا. اور اس کے بعد 2018-19 کے اینڈ میں یہ ایس ایس پی ویسٹ کے عہدے پہ SSP ویسٹ کے عہدے پہ. اور 21 دسمبر 2021 کو جب تمام دونوں اضلاع کو ملایا گیا, ان کے لیے جو ایک نیا ضلع بنایا نیا ضلع ویسٹ اور ساؤتھ کے تھانوں کو ملا کے, ملایا گیا. کیونکہ اسمگلنگ کے روٹس ان دونوں تھانوں سے, ان دونوں ڈسٹرکٹ کے جو تھانے تھے یا اسمگلنگ کے روٹس تھے ان کو ملانے کے لیے یکجا کیا, سب یکجا کیا گیا. اور پھر یہ بلا شرکت غیر جب تک یہ FIA اینٹی کرپشن سرکل میں, اور یہ عمران نورانی کے اپنے بیان میں شامل ہے کہ یہ عمران نورانی کہ جو 164 کا بیان ہے کہ اس میں چھالیا اور ڈیزل اور دیگر اسمگلنگ میں یہ SSP کماڑی یا پولیس کا بہت بڑا عمل دخل ہے. کچھ میری تھوڑی بہت جو معلومات میں نے لی تو اس میں یہ تھا کہ ایک ہفتے میں جو پولیس کو جو SSP ویسٹ کو جو پیسے جاتے تھے, SSP کماڑی کے جو پیسے جاتے تھے, تو وہ ایک ہفتے کی رقم جو ہے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ ڈیزل قیمت میں جاتا تھا. اور مثلا یومیہ, کیونکہ ان کی گاڑیوں کی تعداد کچھ اوپر نیچے ہوتی رہتی تھی, اور 1 کروڑ سے زیادہ مثلا تقریباً کوئی 5 کروڑ یا 4 کروڑ روپے جو ہے وہ چھالیا کی مد, اور اس میں ٹائروں کا اسمگلنگ تھی. اور اسی طرح مثلا یہ ایک ہفتے کی وہ ہے کہ ایک ہفتے میں تقریباً 10 سے 15 کروڑ روپے SSP کماڑی کی بیٹ ہوتی تھی اور ASI واجد ہی سارے کلیکشن ASI واجد. اور اتفاق ایسا ہے کہ جو اس وقت رکن قومی اسمبلی ہے قادر پٹیل, ان کے جو PS ہے, ایک عامر نام کا PS ہے, یہ عامر جو ہے اور جو ASI واجد ہے یہ آپس میں بہت اچھے قریبی دوست ہیں. تو کیونکہ جو قادر پٹیل صاحب ہے وہ یہاں پر کسی اور کو SSP تعینات کرنا کوشش کر رہے تھے, لیکن وزیر اعلیٰ ہاؤس سے یہ ان کو پیغام دیا گیا. یہ تو آپ کو اندازہ ہے بھی, یہ ایک بڑا یہ تھے اپنے عمران یعقوب منہاج صاحب, پچھلے دور حکومت میں کراچی پولیس چیف رہے. بالکل. تو انہیں جب ASI واجد کے حوالے سے کچھ شکایات ملی تو انہوں نے ASI واجد کا کماڑی سے تبادلہ کر کے KPO کراچی پولیس آفس کی سیکیورٹی میں ان کا گیٹ پہ ڈیوٹی بالکل تعینات کر دی. تو یقین کیجئے کہ وہ کراچی پولیس چیف میرے مطلب جو بہت قریبی ان کے لوگ ہیں ان سے بات ہوئی تو وہ انہوں نے خود اس بات کا اظہار کیا کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 2 دن بعد انٹری آئی کہ ان کا جو ہے ASI واجد کو جو ہے آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس بھیج دیں ڈیوٹی پہ, جو پولیس کی جو سروس ہوتی ہے. اور اس کے بعد وہ دوبارہ سے وہ یعنی کراچی پولیس چیف اس ASI کے سامنے بے بس تھے کہ وہ اس کو جو ہے کرپشن اور دیگر شکایات کے باوجود وہ اسے تبادلہ نہیں کر سکے. تو یہی ہے آپ دیکھیں نا. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اب 51 ملزمان میں ASI واجد بھی نومینیٹ ہیں اور خود SSP بھی نومینیٹ ہے. تو اب تو FIA کے اوپر خود کوشچن ہے کہ ایک ایکیوز جو خود واپس آنے والا ہے 26 مارچ 2024, کیونکہ اب معاملات سازگار ہو چکے, معاملات سازگار بھلے اور جیسے ہی حکومت ختم ہوئی وہ فوراً جو ہے جرمنی چلے گئے. بالکل. حالانکہ وہ مقدمے میں اب نامزد بھی ہیں, اس کے باوجود بھی اب وہ واپس آئیں گے اور غالباً وہی SSP کماڑی پہ ہی شاید ان کی نظر ہوگی. اور اگر وہ تعینات ہوتے ہیں تو پھر ہم بھی دیکھتے ہیں کہ پروگرام کیا ہمیں کچھ مواد مل جائے گا. ہاں صحیح بات. ٹھیک ہے ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. ہم آپ کو اس سلسلے میں مزید اپڈیٹ دیتے رہیں گے. شکریہ.